بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم علماء کرام، طلبہ عزیز، دور دراز سے آنے والے مہمانان اعظام اور پردے میں بیٹھی ہوئی کسی گھر کے اندر میری عزت ماں بہنیں، آج کا یہ مبارک دن جس میں ماہانہ مجلس ہوتی ہے، اصلاحی و تربیتی باتیں ہوتی ہیں، اللہ رب العزت نے آج ہمیں یہ دن عطا فرمایا کہ ہم تربیتی اس مجلس میں شریک ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آسمان کی چھت کے نیچے ہر کام ہم سیکھ کر کرتے ہیں، یہاں تک کہ ماں بہنیں روٹی پکاتی ہیں تو پہلے سیکھتی ہیں پھر پکاتی ہیں، ورنہ گول روٹی پکانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ میں نے بچپن میں ایک مرتبہ روٹی پکائی، وہ شری لنکا کا نقشہ جیسا تو بن گئی لیکن گول نہیں بنی، بہت کوشش کی، آخر میں کوئی پلیٹ اس کے اوپر رکھی اور جو زائد اس کے کنگرے تھے، کنارے تھے، وہ چھری سے کاٹے، تب جا کے وہ گول بن پائی۔ کتنا مشکل کام ہے۔ تو ہر کام پہلے سیکھتے ہیں پھر کرتے ہیں۔ ماں بہنیں کھانا پکانا سیکھتی ہیں پھر جو ہے شروع کرتی ہیں، روٹی پکانا پہلے سیکھتی ہیں پھر شروع کرتی ہیں۔ اور تو اور جوتے بنانے والا موچی پہلے جوتا بنانا سیکھتا ہے پھر دکان ڈال کے بیٹھتا ہے۔ تو کیا ہم نے اپنے دین کو جوتے کے برابر بھی نہیں سمجھا کہ ہم اس کو پہلے سیکھ لیتے اور پھر اس پر عمل کرتے؟ کتنے افسوس کی بات ہے دوستو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے ایک ایک چیز کو ہم جو ہے اصحاب دین سے اس کو سیکھیں، علماء سے سیکھیں، طریقہ معلوم کریں، پھر اس پر عمل کریں۔ اس کی بات ہی کچھ اور ہوگی، اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا۔ آج کی اس مجلس میں ایک نکاح وجود میں آیا اور شاید مجلس کے اختتام تک ایک آدھ اور ہو جائے گا۔ یہ نکاح آپ نے دیکھا دو جملے بولے گئے، تلوار خاں کی لڑکی بندوق خاں کا لڑکا اتنے مہر عوض زوجہ بنا کے آپ کے نکاح میں دیا، آپ نے قبول کیا؟ جی میں نے قبول کیا، ہو گیا نکاح۔ نہ اس میں ہاتھی جڑے نہ گھوڑے ناچے، کچھ بھی نہیں، دو جملے بولنے پر نکاح وجود میں آ جاتا ہے۔ لیکن دو لفظ بولنے کے بعد اب جو پوری زندگی مرتب گزارنی چاہیے، اس کے لیے باقاعدہ اس کو سیکھنا پڑتا ہے۔ افسوس کی بات ہے، نوجوان بچے نکاح تو کر لیتے ہیں، نکاح کے لیے شوٹ بھی سلواتے ہیں، نکاح کے لیے نہ جانے کیا کیا تیاری کرتے ہیں لیکن جو اصل چیز ہے، کسی صاحب نسبت سے، کسی صاحب دل سے، کسی مفتی سے، کسی عالم سے یہ پوچھنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے اب میرا ایمان مکمل ہونے جا رہا ہے، نکاح کے ذریعے سے مجھے بیوی کے ساتھ میں کس طرح کا بیہیو کرنا ہے، میرے اوپر اس کے حقوق کتنے ہیں اور مجھے کس طرح سے ادا کرنا ہے۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیواجی زندگی سے متعلق کچھ واضح ہدایات، ڈائریکشن دیے ہوں تو پلیز مجھے بتائیے، مجھے کچھ پتہ نہیں ہے اس بارے میں۔ نوجوان بچوں کو اس کا شوق ہی نہیں ہے، پوچھتے ہی نہیں ہے۔ بس ہر نوجوان کے ذہن میں یہ ہے کہ نکاح تو بس ایک ہی کام کے لے کیا جاتا ہے اور وہ طریقہ تو ہمیں معلوم ہے، ہم نے انٹرنیٹ پہ بہت دیکھ رکھا ہے۔ کیا خاک معلوم ہے؟ کیا خاک معلوم ہے؟ کچھ بھی تو پتہ نہیں ہے۔ اور جو کچھ انٹرنیٹ پر ہے، کیا وہ حلال طریقے ہیں؟ وہ سب حرام طریقے ہیں۔ وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو ناراض کرنے والے طریقے ہیں، اور ان کو دیکھ کر اگر اس کو اپلائی کریں گے ادھر تو اولاد کس طرح کی پیدا ہوگی؟ فرمانبردار ہوگی یا نافرمان ہوگی؟ اس لیے آج کی اس مجلس میں اس دیواجی زندگی سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں، سنیں اور دل کے کانوں سے سنیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ پاک نے ہمیں قرآن پاک کی ہدایت دی، اللہ نے اپنے منشے مراد بتائی،
اللہ فرماتے ہیں ہن لباسل لکم وانتم لباسل لہن، عورتیں مردوں کے لیے، مرد عورتوں کے لیے لباس کے مانند ہیں، شوہر بیوی کے لیے اور بیوی شوہر کے لیے لباس کے مانند ہے۔ دیکھو دو جملے کے لباس کے مانند، جی کیا مطلب لباس سے کیا اس دیواجی زندگی میرج لائف کی تشبیہ لباس سے کیوں دی؟ جس طرح سے لباس پہننے کے بعد آدمی باوقار ہوتا ہے، میاں بیوی کو نکاح میں جڑنے کے بعد چاہیے کہ وہ باوقار زندگی گزارے، پھر الول جلول زندگی نہ گزارے، غیر ذمہ دارانہ زندگی نہ گزارے۔ چھچور انسان کے جسم پر اگر کوئی داغ دھبے ہوں، پھوڑا پھنسی نکلا ہو کبھی، اس کے داغ دھبے ہوں، یا کوئی سرجری ہوئی ہو اس کے اسٹیچز لگے ہوں، ٹانکے لگے ہوئے، اس کے نشانات ہوں، تو لباس پہننے کے بعد جسم کے سارے عیب چھپ جاتے ہیں۔ میاں بیوی جب رشتے ازدواج میں منسلک ہو جائیں، دونوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپا لیں۔ نیز لباس کے ساتھ تشبیہ دی، لباس پہننے کے بعد جب کبھی لباس گندا ہوتا ہے، میلا ہوتا ہے، تو اس کو پھینکا نہیں کرتے بلکہ دھو لیا کرتے ہیں۔ اسی طرح میاں بیوی کے درمیان میں اگر کوئی بات ایسی ہو جائے جس کی وجہ سے دونوں کے دل میلے ہو جائیں، تو دونوں کو چاہیے کہ وہ معافی تلافی کر کے، رو دھو کر آپس میں ایک دوسرے کا دل صاف کر لیں، تعلقات کو استوار کر لیں۔ نیز لباس جسم کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، میاں بیوی کو چاہیے کہ دونوں ایک دوسرے کے بالکل کلوز رہیں، قریب رہیں۔ لباس اور جسم کے درمیان میں آدمی کسی تیسری چیز کو آنے دینا پسند نہیں کرتا، مثلا کوئی کیڑا ہے، کوئی تنکا ہے، لباس کے درمیان اور جسم کے درمیان آتی ہے تو آدمی فوراً نکال کے باہر کرتا ہے۔ تو میاں بیوی کو چاہیے کہ اگر ان کی زندگی میں، میرج لائف میں کوئی دوست ہے، کوئی سہیلی ہے، وہ اگر انٹرفیئر کر رہے ہیں، گھس رہے ہیں، تو ان کو دفع دور کریں، ہماری ازدواجی زندگی کو آپ خراب نہ کریں۔ یہ ہے لباس کی حکمتیں، لباس کی جو مثال دی۔ نیز پیارے نوجوانوں، ایک بات سمجھ لیں، اسلام نے لو میرج کو پسند نہیں کیا، لو آفٹر میرج کو عبادت قرار دیا ہے۔ لو بیفور میرج، نکاح سے پہلے کی محبت حرام ہے اسلام میں، ہاں نکاح کے بعد کی محبت عبادت ہے، نکاح کے بعد کی محبت یہ عبادت ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ازدواجی زندگی کو کیسے خوشگوار بنائی، اس کے بارے میں بھی ہمیں واضح نمونہ پیش فرمایا ہے۔ حضرت ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں تھی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر میں داخل ہوتے، مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ گھر میں انٹر ہوتے، سلام کرتے۔ حضرت ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ خوش ہوتی۔ ایک مرتبہ دین کی دعوت کا کام چل رہا تھا، کسی نے باہر، گھر کے باہر محلے میں کسی نے مس بہیو کیا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا حساس دل اس کے اثر کو اس نے قبول کر لیا، محبوب کے دل نے قبول کیا، اور چہرہ اداس تھا۔ جب گھر میں داخل ہوئے تو اداس چہرے کے ساتھ حضرت ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے فوراً احتجاج کیا اور کہا ارے آج آپ کیسے گھر میں داخل ہو رہے ہیں؟ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہوا، فوراً واپس مڑے، اور واپس مڑنے کے بعد پھر مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ آئے، سلام کیا، کہا اب ہوئی نا کوئی بات۔ معلوم ہوا اپنے گھر کے اندر خندہ پیشانی کے ساتھ، مسکراتے چہرے کے ساتھ سلام کرتے ہوئے گھر میں داخل ہونا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت شریفہ تھی، محبوب کی یہ سنت۔ اب ہم میں سے کتنے لوگ ہیں، ہاں ساری دنیا کو ہیلو ہائی کریں گے، الیکٹرانک سلام کریں گے، ڈپر دیں گے، ہارن بجائیں گے، یہ الیکٹرانک سلام ہے، لیکن گھر میں آئیں گے تو کمانڈر بن کر، جس آدمی کی کسی پہ نہیں چلتی، کوئی اس کی بات نہیں مانتا، کوئی نہیں سنتا، وہ اپنی بیوی پہ چلاتا ہے کیونکہ وہ کمزور ہے نا۔ کتنی بری بات ہے دوست۔ یاد رکھیں، یہ جو بیوی ہے ہماری، یہ کسی باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، کسی ماں کا دل کا سکون ہے، کسی بھائی بہن کی عزت و ناموس ہے، اتنی ساری حیثیتوں کی حامل یہ ذات جب ہماری نکاح میں آ رہی ہے، ہمارے گھر میں آ رہی ہے، تو ہم نے کوئی کھلونا نہیں خریدا کہ آج ٹوٹ گیا یا آج توڑ دیا تو کل دوسرا خرید لیں گے، ہم نے کوئی جانور نہیں خریدا کہ جیسے چاہے جی اس کے ساتھ برتاؤ کریں، بلکہ اس کے ساتھ میں بہت ساری حیثیتیں لگی ہیں۔ اس نے 18-20 سال کی بہاریں جس آنگن میں گزاری تھی وہ چھوڑ کر آ رہی ہے، ماں باپ کو چھوڑ کر آ رہی ہے، سہیلیوں کو، رشتہ داروں کو چھوڑ کر آ رہی ہے، اپنے کھیل کھلونوں کو چھوڑ کر آ رہی ہے،
اتنی بڑی قربانی دے کر ایک کمزور سی ذات، ایک عورت ذات، ایک لڑکی ذات ہمارے نکاح میں آئی، ہمارے گھر میں آئی، اس کو ہم آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیں اپنی، اس کے ساتھ زندگی کے بہترین دن بتائیں، اس کا دل خوش کریں۔ وہ فقر و فاقے والی نہیں تھی کہ اس کے گھر میں فقر و فاقے تھے، آپ کے گھر میں وہ مرغ مسلم کھانے کے لیے آ رہی ہے۔ ایسا نہیں تھا اس کے گھر میں زمین پہ وہ سوتی تھی اور آپ کے گھر میں کوئی ڈبل بیڈ ملے گا، موٹے موٹے ڈنلپ کے گدے ملیں گے، وہ آرام کرنے آ رہی ہے۔ نہیں، شاید آپ کے گھر سے زیادہ سکون اور راحت کی زندگی اپنے گھر میں گزارتی تھی۔ پھر آپ کے یہاں کیوں آئی؟ آپ کے یہاں اس لیے آئی کہ اس کے باپ نے اس کا نکاح آپ کے ساتھ کیا، برسر محفل کیا، اور جب اس بچی کے کان میں جا کر کہا بیٹا باہر تمہارا دلہا تمہارا انتظار کر رہا ہے، گاڑی کھڑی ہوئی ہے، اب زندگی کے بقیہ دن تمہیں کسی اور کے ساتھ گزارنے ہیں، تو وہ اللہ کا حکم سن کر کہ تمہارا نکاح ہو چکا ہے، اب بقیہ زندگی کے دن تمہیں کہیں اور گزارنے ہیں، وہ اللہ کا حکم سن کر ساری کی ساری محبتوں کو قربان کر کے آ رہی ہے۔ تو یہ کوئی معمولی قربانی نہیں ہے، وہ اللہ کا ایک حکم سن کے سب چھوڑ کر چل رہی۔ ہم مرد ہو کر اس کے ساتھ میں ظلم و زیادتی کا برتاؤ کریں، یہ ہمیں زیب نہیں دیتا، یہ ہماری مردانگی کے خلاف۔ ہم اس کو پیار دیں، ہم اس کو محبت دیں، ہم اس کے ساتھ میں رافت کا، پیار کا معاملہ کریں۔ اس لیے میاں اور بیوی کے درمیان جو تعلق ہے وہ حاکم اور محکوم کا نہیں، بلکہ عاشق اور معشوق، حبیب اور محبوب کا ہونا چاہیے۔ یہ تعلق محبت چاہتا ہے، یہ زندگی اور یہ تعلق اور یہ لائف جو ہے محبتوں کے ساتھ گزر ہوتی ہے، یہ تحکمانہ انداز سے بسر نہیں ہوتی۔ اس لیے اپنے گھر کو دوستو جنت کا نمونہ بنائیں۔ بیوی کو بھی چاہیے کہ جب شوہر کے گھر میں آنے کا وقت ہو تو وہ سارے کام کاج سے فارغ ہو جائے، باتھ لے، غسل لے، صاف ستھرا لباس پہنے، ہلکا پھلکا میک اپ کرے، ہلکی پھلکی خوشبو لگائے اور شوہر کا سراپا انتظار کرے۔ جب گھر میں آئے شوہر سلام کر کے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ گھر میں داخل ہو، بیوی اس کا استقبال کرے، اس کے پیروں کے موزے نکال دے، اس کو جیسا موسم ہو، ٹھنڈی کا موسم ہے چائے کافی پیش کرے، گرمی کا موسم ہے تو لیموں کا شربت پیش کرے۔ شوہر نے کمایا کس لیے؟ اگر دو پیسے اسی کی ذات پر خرچ نہیں ہوں گے تو کس پہ خرچ ہوں گے؟ اس کی روح خوش ہو جائے گی، اس کی تھکن دور ہو جائے۔ پھر کہیں کہ دیکھو تولیہ غسل خانے میں لٹکا ہوا ہے، کپڑے آپ کے لٹکے ہوئے ہیں، آپ فریش ہو جائیں، غسل کر لیں، اور کھانا بالکل تیار ہے، جیسے آپ فارغ ہوں گے دسترخوان تیار ملے گا۔ اب جو عورت اپنے شوہر کی ایسی آؤ بھگت کرتی ہوگی، اب اس کا دماغ خراب ہے کہ اپنی بیوی کو چھوڑ کے وہ کسی اور سے عشق لڑائے؟ اس کا دماغ خراب ہے کہ بیوی کو چھوڑ کے وہ کسی اور کے سپنے دیکھے؟ اصل میں ہماری بچیوں کو بھی کسی نے یہ سکھایا نہیں ہے کہ اپنے شوہر کا کس طرح سے دل جیتنا ہے، کس چیز سے وہ دل خوش ہوتا ہے، اس کا دل خوش ہوتا ہے۔ میں خود اپنا واقعہ سناؤں۔ اول تو میری اہلیہ نے ایک مرتبہ مجھ سے پوچھا، آپ کو معلوم ہے جب لڑکی اپنے گھر سے رخصت ہوتی ہے تو وہ منظر کیسا ہوتا ہے؟ میں نے کہا مجھے تو پتہ نہیں ہے، آپ لڑکی ذات ہیں، آپ جب رخصت ہوئی تھی اپنے گھر سے تو آپ کا منظر کیسا تھا، کیسے رخصت ہوئی تھی، آپ بتائیے۔ تو اس نے کہا، اہلیہ نے میری کہا کہ ایک بچی جب رخصت ہوتی ہے اپنے گھر سے، ایک زندہ جنازہ ہوتا ہے گویا، اپنے پیروں سے وہ نکلتا، اپنے پیروں پہ چل کے گھر سے باہر نکلتا ہے، اس لیے کہ جیسے جنازے پر گھر والے غمگین ہوتے ہیں، اسی طرح بچی کے گھر سے رخصت ہونے پر ماں باپ کا دل صدمے سے دوچار ہوتا ہے۔ جس دن بچی اپنے گھر سے رخصت ہوتی ہے ماں باپ اس دن کھانا نہیں کھاتے بلکہ غم کھاتے ہیں۔ نیز دوستو، ہم اس بات کا پورا خیال رکھیں کہ ہم اس کی عزت نفس کا خیال کریں، عزت نفس کا خیال کریں۔ وہ اپنے گھر میں ایک حیثیت والی تھی، ہمارے گھر میں آئی ہے تو اس کی حیثیت برقرار رہے۔ اس کو سب کے سامنے ذلیل کر دینا، اس کو یہ کہہ دینا تیرے ماں باپ نے تجھے کچھ سکھایا نہیں ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، کئی مرتبہ بچی ہے مثال کے طور پر سری نگر کی اور دلہا ہے جموں کا رہنے والا۔ اب ہر علاقے کے کھانے پینے کے راہ و رسم الگ ہوتے ہیں، ہر علاقے کے اوڑھنا بچھانا اور نشست و برخاست کے آداب کچھ اور ہوتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر یہاں جب اس کا نکاح ہوا جموں میں، اور جموں کی ساس ماں نے
جب اس کو کہا کہ بیٹا ذرا اڑد کی دال پکاؤ، اب اس نے اڑد کی دال ویسی پکائی جیسے اپنے علاقے میں پکتی تھی۔ اب ساسو ماں نے جب دیکھا تو کہا اس طرح سے کوئی دال پکتی ہے؟ تمہیں دال پکانا نہیں آتا، تمہاری ماں نے یہ نہیں سکھایا؟ اب یہ دل توڑنے والی باتیں ہیں۔ جب اس نے یہ کہا اس طرح کوئی دال پکتی ہے، یہ کوئی دال کا طریقہ ہے، تو اس کو کہنا چاہیے لڑکی کو کہ ہاں امی اس طرح سے بھی پکتی ہے، اس طرح سے بھی پکتی ہے، ہاں البتہ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کے ہاں کیسی پکتی ہے۔ جب آپ نے مجھے بتایا نہیں، مجھے سکھایا نہیں، تو میں تو وہی پکاؤں گی نا جو میں نے سیکھی ہے۔ اب وہ آپ کو پسند آئے نہ آئے، آپ کھا کے دیکھ لیجئے، ہو سکتا ہے آپ کو اچھی لگے، اور نہیں تو جب دوبارہ پکاؤں گے تو مجھے بتائیے گا، میں اس طرح سے بناؤں گی جیسے آپ نے مجھے بتایا۔ اب دیکھو یہ 2 جملے میں یہ مسئلہ حل ہوتا ہے، لیکن بس اس نے کہنا شروع کر دیا ہمارے گھر میں جو بہو آئی ہے اس کو تو دال پکانا بھی نہیں آتا، اب یہ بدنام کرتی پھر رہی۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے پکانا نہیں آتا، پکانا آتا ہے اپنے علاقے کے اعتبار سے، اور آپ کو چاہیے اپنے علاقے کے اعتبار سے، بس یہیں سے مس میچ ہو جاتا ہے، یہیں سے مس میچ ہو جاتا ہے۔ ساس کو چاہیے کہ ساس اس کے ساتھ پلیٹ فارم پر کچن میں کھڑی ہو اور کہ بیٹا دیکھو ہمارے یہاں اس طرح سے پسند کیا جاتا ہے، لہٰذا آج میں بتا رہی ہوں اچھی طرح سے دیکھ لے جی، اور جب کبھی تمہیں بنانا ہو اور نہ سمجھ میں آئے تو پھر پوچھ لینا، اور بیٹا اس طرح سے یہاں چلتا ہے۔ تو کتنا آسان کام ہے، لیکن دوستو نہیں، ساس محلوں میں گھومتی پھرتی ہے اور کہتی پھرتی ہے، بدنام کرتی پھرتی ہے، ہائے جس وقت میں بہو تھی مجھے ساس اچھی نہ ملی، اور جب میں ساس بنی تو مجھے بہو اچھی نہ ملی۔ اس کا مطلب یہ ہو کہ دنیا میں بس تو ہی اچھی ہے اور کوئی اچھا ہے ہی نہیں۔ یاد رکھیں، جو ہمارے گھر کے اندر بہو آئی ہے وہ بہو نہیں ہے، وہ بیٹی ہے۔ ہماری بیٹی کسی اور کے گھر چلی گئی اور کسی کی بیٹی ہمارے گھر آ گئی۔ اب یہ جو ہمارے گھر میں آئی ہے اس نے اپنے ماں باپ کے زیر سایہ تو گزارے 18 سال 15 سال 16 سال، لیکن اب پوری زندگی گزارنی ہمارے آنگن میں، لہٰذا اب تو اصل بیٹی یہی ہوئی ہماری، اس لیے کہ ہماری تو کسی اور کے یہاں چلی گئی، لہٰذا اس کے ساتھ معاملہ بیٹی جیسا ہونا چاہیے۔ جس طرح اپنی بیٹی کے عیبوں پر پردہ پوشی کرتی ہیں، ان کے عیبوں کو نقص کو چھپاتی پھرتی ہیں، اور بہو کے عیبوں کو نقصوں کو جگ ظاہر کرتی پھرتی ہے، یہ غلط بات ہے۔ یہ بھی آپ کی بیٹی ہے، اس کی بھی عزتوں کے پردے رکھنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اور ہمیشہ بیٹی بیٹی کہہ کے پکارے، پھر دیکھیے اس کی دل کے اندر کتنی خوشی ہوتی ہے۔ یہاں ذرا ایک حکایت سن لیں۔ ایک لڑکی جس کا نکاح ہوئے کئی سال گزر چکے تھے اور بہت پریشان تھی اپنی سسرال میں، وہ روتے ہوئے حال بحال ایک حکیم صاحب کے دواخانے میں پہنچی، اور حکیم صاحب کے ہاں جا کر کہا حکیم صاحب میری عزت کے علاوہ جو چیز آپ مانگو گے میں دینے کے لیے تیار ہوں، بس مجھے زہر کی ایک پڑیا دے دو، اور خوب روئی۔ حکیم صاحب نے کہا کہ بیٹا آنسو صاف کرو، رونا دھونا بند کرو، آپ کو تکلیف کیا ہے مجھے تفصیل سناؤ، جب آپ تفصیل سناؤ گی تبھی تو میں کسی نتیجے پہ پہنچوں گا۔ اب اس نے کہا کہ میری ساس ایسی ہے ایسی ہے ایسی ہے اور یوں ہے اور یوں ہے، پوری کہانی سنائی۔ حکیم صاحب نے کہا کہ بیٹی تم بالکل صحیح جگہ پہ پہنچی ہو، اور جو ساس تمہیں ایسا ستاتی ہے تکلیف دیتی ہے، ایسی ساس کو زمین کے اوپر نہیں بلکہ زمین کے نیچے دفن ہو جانا بہتر ہے، اور آپ صحیح جگہ پر آئی ہو، اور ایسی ساس کا مر جانا ہی بہتر ہے، اور اس کے مارنے میں تمہارا پورا تعاون کروں گا۔ لیکن سمجھ لو ایک بات کو، اگر میں ایسا زہر دے دوں ابھی جا کے تم اس کو پلا دو کھلا دو اور وہ شام کو مر جائے تو بل تمہارے نام پھٹے گا اور پریشانی میں بھی مبتلا ہو جاؤں گا۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ وہ بڑھیا دھیرے دھیرے سے مرے، تو میں 40 پڑیا تمہیں زہر کی دیتا ہوں، روزانہ 1 پڑیا اس کو پلا دینا، 40ویں دن پڑیا بھی ختم اور بڑھیا بھی ختم۔ لیکن ایک بات سمجھ لو، 40 دن تک تمہیں اس طرح کا بیہیو کرنا ہے اپنی ساس کے ساتھ کہ ایک تو روزانہ اس کے سر پہ تیل کی مالش کرنی ہے، روزانہ اس کے ہاتھ پیر دبانے ہیں، روزانہ اس کو گرم گرم کھانا کھلانا ہے، روزانہ اس کے لیے گرم پانی کر کے باتھ روم میں رکھنا ہے، پریس کر کے اس کو نئے کپڑے دھلے ہوئے کپڑے پہنانے ہیں، اور امی امی کہہ کے پکارنا ہے، تاکہ 40ویں دن جب بڑھیا کا جنازہ اٹھے تو کسی کے فرشتوں کو بھی پتہ نہ چلے کہ اس کے مارنے میں آپ کا ہاتھ۔ یا تو وہ آئی تھی روتے ہوئے، یا حکیم صاحب کی حکمت بھری بات سن کر مسکرا دی۔ کہا حکیم صاحب پھر اس کا معاوضہ کیا؟ کہا بڑھیا کا کریا کرم ہونے دو، اس کے بعد معاوضہ طے کریں گے، جاؤ
اب یہ خوشی خوشی چلی گئی. اب اس نے روزانہ بڑھیا کو رات کو سونے سے پہلے وہ پڑیا دینی شروع کر دی، اور حکیم صاحب نے جو باتیں بتائی تھی ان پر عمل کرنا شروع کیا. ابھی 15-20 دن ہوئے تھے کہ وہ روتے ہوئے پھر آئی حکیم صاحب کے پاس. حکیم صاحب نے کہا کہ بڑھیا مر گئی؟ کہ نہیں حکیم صاحب، میں تو آپ کے پاس اس لیے آئی ہوں کہ وہ جو آپ نے زہر کی پڑیا مجھے دی تھی اس کا کوئی تریاق بھی ہے، اینٹی پوائزن بھی کوئی چیز ہے جس سے اس کا اثر ختم ہو جائے. کہا کیوں؟ کہا حکیم صاحب وہ جو اس دن میں آئی تھی اس دن کی سچویشن اور معاملہ کچھ اور تھا، اور اب معاملہ کچھ اور ہے. اب تو وہ مجھے ماں کے برابر نظر آنے لگی، اور جب میں نے اس کو ماں ماں کہنا شروع کر دیا اس نے مجھے بیٹی بیٹی کہنا شروع کیا، اور کہنا ہی نہیں شروع کیا بلکہ بیٹی تسلیم کر لیا. لہٰذا وہ جھگڑے ماضی بن گئے اور اب تو بڑی خوشحالی کی زندگی گزر رہی ہے. میں سوچ رہی ہوں کہ اگر بڑھیا مر گئی تو اس کا جنازہ مجھ سے دیکھا نہیں جائے گا. وہ دوائی دینا بھی میں نے کئی دن سے بند کر دی، لیکن وہ جو 20 پڑیاں کھلائی ہیں وہ تو ایک نہ ایک دن اثر کر کے دکھائیں گی، اس لیے اس کا تریاق مجھے چاہیے تاکہ اس کا اثر ختم ہو جائے. حکیم صاحب نے کہا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ دوائی کام کر گئی. اور پھر کہا کہ بیٹی دیکھو، جب تم پہلے دن میرے پاس آئی تھی میں نے تمہاری داستان سنی تو میں سمجھ گیا پانی کہاں مر رہا ہے، میں سمجھ گیا پانی کہاں مر رہا ہے. اصل میں وہ تم سے کچھ چاہ رہی ہے اور تم اس سے کچھ چاہ رہی ہو، اور دونوں ایک دوسرے کی چاہتوں پہ پورا نہیں اتر رہے. تو جب میں نے تمہیں کہا کہ اس کو ماں ماں کہہ کے پکارنا تو اس کے کان اس لفظ کو ترس رہے تھے سننے کے لیے. جب تم نے ماں کہنا شروع کیا اس کا دل حرکت شروع کی تو وہ یہی تو چاہتی تھی. جب یہ سب چیزیں مل گئیں اب بھلا اس کا دماغ خراب ہے کہ تمہیں وہ تکلیف میں رکھے گی. اس لیے بیٹی وہ جو میں نے تمہیں پڑیے دی تھی وہ زہر کی پڑیے نہیں تھی، وہ تو طاقت کی پڑیے تھی. اس کو بھی کھلاؤ اور تم بھی کھاؤ، انشاءاللہ وہ مرے گی نہیں، وہ جیے گی. اصل بات تو حکمت کی یہ تھی جو میں نے تمہیں سمجھائی. اس دن جب تم میرے پاس آئی تھی اس دن بہو کی حیثیت سے آئی تھی اور اس کو تم ساس سمجھ رہی تھی، اور آج جو میرے پاس آئی ہو آج تم ماں کی اور بیٹی کی حیثیت سے آئی ہو. جھگڑے ماں اور بیٹی میں نہیں ہوتے، جھگڑے تو ساس اور بہو میں ہوتے. تو اگر آنے والی دلہن اپنی ساس کو ساس نہ سمجھے بلکہ ماں کا درجہ دے اور ماں کے احترام سے اس کو دیکھے تو پھر اس کو بیٹی کا درجہ دے دیا جاتا ہے اور پھر گھر جنت کا نمونہ بن جایا کرتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں اپنی بچیوں کو رخصت ہونے سے پہلے یہ سب باتیں سمجھائیں. نیز بیٹیوں کو یہ بھی سمجھائیں بیٹا اپنے گھر سے کوئی فون لے کر مت جانا، ورنہ تمہارا شوہر تمہارے بارے میں شک میں مبتلا ہوگا. وہ سوچے گا کہ شادی سے پہلے ہی فون کی مالک تھی، پتہ نہیں کتنے لوگوں سے اس کے تعلقات ہوں گے. اور اس کو یہ بھی سمجھائیں کہ بیٹا جب بھی کبھی کوئی فون کرنا ہو تو اپنے شوہر کے فون سے گھر پہ فون کر لیا کرنا، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ میرے فون سے جب کسی کو کیا ہے تو یہ کوئی ناجائز فون نہیں ہوگا بلکہ جائز رشتہ داروں سے اپنا فون ہے. نیز بیٹی جب تک تمہارا نکاح نہیں ہوا اپنی سہیلیوں سے تم نے رابطہ رکھا، اپنے رشتہ داروں سے رابطہ رکھا، لیکن اب سب ختم، اس لیے کہ یہ سب چیزیں شوہر کے دل میں شکوک پیدا کر دیتی، شکوک پیدا کر دیتی. نیز اس کی آڑ میں چھپ چھپ کے بات مت کرنا، ورنہ اس کے دل میں یہ شک اور جوان ہو جائے گا کہ دیکھو مجھ سے چھپ کے بات کر. جو بات کرنی ہو شوہر کے سامنے بیٹھ کے کریں. یہ باتیں سمجھانے کی ہیں. نیز بیٹی بڑی عمر کے جتنے افراد ہیں ان کو ان کا احترام کا درجہ دیں، اور تمہاری جو ہم عمر ہیں ان کو مزاج کو اچھی طرح سے سمجھیں اور ایک ذمہ دارانہ حیثیت سے اپنی زندگی گزاریں. چھچورے پن کی کوئی بات نہ کریں یا ایسا قہقہ لگانا یا اس طرح کی بات کرنا جس کی وجہ سے لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ کون آ گئے ان کے گھر میں جو اس طرح سے بےہودہ بات کرتا ہے. تو یہ باتیں سمجھانے کی ضرورت ہے. بہرحال رخصت ہونے سے پہلے باپ کو اور ماں کو چاہیے کہ اپنی بچی کو رخصت کرے، اور گھر میں آنے سے پہلے ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بیٹے کو سمجھائیں کہ بیٹا اس دیواجی زندگی میں کس طرح سے تمہیں قدم رکھنا چاہیے. کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچے بچی کے اندر مناسبت نہیں ہوتی، ماں باپ نے مناسب سمجھ کے رشتہ کرا دیا ہوتا ہے لیکن بچے اور بچی کے دل میں آپس میں مناسبت اور محبت نہیں ہوتی. ایسے موقع پہ کیا کریں؟ ایسے موقع پہ دونوں کو چاہیے کہ وہ اللہ سے گڑ گڑا کے دعا کریں کہ پیارے اللہ آپ نے ہماری قسمت میں اس جوڑے کو رکھا تبھی تو بات یہاں تک پہنچی کہ ہم نے نکاح کیا. پیارے اللہ نکاح تو ہو چکا لیکن دل میں مناسبت نہیں ہے،
رب کریم دلوں کے اندر مناسبت پیدا کرنا بھی تو آپ ہی کا کام ہے. اللہ جی ہمارے دلوں کے اندر آپسی محبت اور مناسبت پیدا فرما دیجیے. اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ایسی مناسبت اور محبت پیدا فرمائیں گے کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ میں تعلقات استوار کر لیں گے. حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم اللہ ان کو اچھا رکھے، ان کی خدمت میں ایک نوجوان آیا اور کہا کہ حضرت میری بیوی کے ساتھ میری بالکل جم نہیں رہی، بالکل بات بن نہیں رہی. گویا وہ NOC لینے کے لیے آیا کہ اب مجھے آپ اجازت دیں کہ میں اس کو چھوڑ دوں. حضرت نے کہا کہ آپ کے شہر میں کوئی مٹھائی کی دکان ہے؟ کہ جی ہاں ہے. کہا گھر جاؤ اور وہاں سے گلاب جامن جس کو رسگلہ بھی کہتے ہیں اس کا ایک ڈبہ لے کر جاؤ، اور جب دسترخوان پہ بیٹھو تو ایک رسگلہ اٹھاؤ اور آدھا اس کے منہ میں دو اور بقیہ آدھا تم خود کھا لو. حدیث پاک میں ہے کہ جب شوہر اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ رکھتا ہے تو یہ صدقہ دینے کا اجر ملتا ہے اس کو، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت پہ عمل ہو جاتا ہے. بس اس نے چند دن یہ عمل کرنا شروع کیا، محبت ہو گئی. کہا ایک سنت کی برکت یہ ہے کہ عدم مناسبت تھی، اس کی برکت سے اللہ پاک نے مناسبت پیدا فرما دی. سنت کی برکت یہ ہے. اسی طرح میاں بیوی کو چاہیے کہ آپس میں محبت کا ماحول کریٹ کریں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر میں داخل ہوئے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیالے میں پانی پی رہی تھی تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حمیرہ ذرا ہمارے لیے بھی پانی بچا دینا، ہمیں بھی پینا ہے. اب گھر تو تھا حضرت عائشہ صدیقہ کا، اور یہ حمیرہ کون تھی؟ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار بھرا ایک دوسرا نام رکھا تھا جس کو حمیرہ کہتے. حمیرہ کے معنی ہے سرخ سفید، جس کو انگریزی میں اس کا ترجمہ پنکی سے کیا جا سکتا ہے. معلوم ہوا میاں بیوی محبت کے ساتھ اتفاق کے ساتھ اگر آپس میں کوئی پیار بھرا دوسرا نام بھی رکھ لیں تو یہ بھی حضور کی ایک سنت ہے. اب جو لوگ سفید ریش بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو سوچ رہے ہوں گے مولانا آج کیوں ہمیں تڑپانے بیٹھ گئے، 15-20 سال پہلے ملے ہوتے تو ہم بھی اپنی بیوی کا نام سریا رکھ کے دکھاتے، غزالہ رکھ کے دکھاتے، کچا گلاب رکھ کے دکھاتے، گل مکئی رکھ کے دکھاتے. آج ہمیں آپ ہمارے بڑھاپے میں ہمیں تڑپا رہے ہو. تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیارا نام رکھا تھا. الحمدللہ میں نے بھی پیارا نام رکھا ہے لیکن آپ کو نہیں بتائیں گے. جیب میں مسواک رکھیں گے ساری دنیا کو پتہ چلے سنت کا متبع ہے. سر پہ پگڑی باندھیں گے ساری دنیا کو پتہ چلے سنت پہ عمل کرتا ہے. ارے بیوی کا دوسرا محبت کا نام رکھنا یہ بھی تو سنت ہے. اس سنت پہ ہم نے کتنوں نے عمل کیا. ہاں گالی میں کہیں گے موٹی، اندھی، لنگڑی، لولی، یہ سیکنڈ نام رکھتے ہیں، غصے میں گالی دیں گے، لیکن وہ پیار بھرا نام جس کے اس کے دل کے اندر گدگدی ہو جائے وہ نام نہیں رکھتے. اسی طرح دوستو جزاک اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کو جنت کا نمونہ بنایا، جنت کا نمونہ بنایا. دوستو ہم نے اپنے گھروں کو تباہ کر دیا. بیوی کو خوش کرنے کے لیے صرف ایک کال کریں. مثال کے طور پہ آپ گھر سے نکلے اور گھر سے نکلنے کے بعد آپ جاب پر شاپ پر گئے، آپ نے فون کیا، وہ کہے گی ہیلو جی کیوں فون کیا؟ ارے پیاری شاپ پہ آیا ہوں لیکن دل ہی نہیں لگ رہا، تمہارے اندر دل پڑا ہوا ہے. بس آپ نے اتنی سی بات کہی، وہ ایک دم ساری تھکن اس کی دور، وہ ایک دم دل یہ کہہ رہا بس تم سے ہی بات کیا کرو. تو وہ کہے کہ جاؤ جاؤ بیٹھو اپنا کام کرو، کام میں توجہ دو. اب آپ نے ایک حرکت کی، اس کے دل میں گدگدی ہو گئی، شام تک کے لیے اس کو ملٹی وٹامن ٹیبلٹ مل گیا. تو اس طرح کی حرکات کرنے سے کسی کے دل میں، یعنی کسی کے دل سے مراد اپنی بیوی کے دل میں شوہر اپنے ایک وقت بنا لیتا ہے، ایک حیثیت بنا لیتا ہے. لیکن ہم میں سے کتنے ہیں جس طرح کا پیار بھرا معاملہ کرتے ہیں اپنی بیوی کے ساتھ؟ افسوس کی بات ہے دوستو. اسی طرح ہر مہینے شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی کو کچھ نہ کچھ پیسے رقم دے کر بھول جایا کرے، تاکہ وہ اپنے طرف سے، اپنے مرحوم والدین کی طرف سے اللہ کے راستے میں کچھ صدقہ کرنا چاہتی ہے، کسی تعلیم پر خرچ کرنا چاہتی ہے، کسی اپنی بیوہ یا کسی بہن یا کسی اور کو جو ہے کچھ مہینے کا کچھ خرچ دینا چاہتی ہے تاکہ اس کا ہاتھ کھلا رہے. اور ایک بات اور کہوں، ہر بیوی اپنے شوہر سے اپنی محبت کا پروف چاہتی ہے. اب پروف کا مطلب وہ کوئی اسٹیمپ پیپر نہیں لاتی کہ اس پہ سگنیچر کر کے دو کہ تم کو مجھ سے محبت ہے کہ نہیں، بلکہ وہ باتوں ہی باتوں میں
یہ سمجھنا چاہتی ہے اور پرکھنا چاہتی ہے میرے شوہر کو مجھ سے محبت ہے کہ نہیں. زبان سے کبھی نہیں کہے گی, زندگی بھر وہ اس بات کا انتظار کرتی ہے میرے شوہر کو مجھ سے محبت ہے کہ نہیں. چنانچہ آپ جب بھی کبھی سفر پہ جائیں اور سفر سے واپس لوٹیں, کوئی نہ کوئی تحفہ اس کے لیے لے کر آئیں, چاہے پیروں کی چپل ہو, چاہے کوئی جویلری ہو, چاہے کوئی دوپٹہ ہو, کوئی اوڑھنی ہو, کوئی استعمال کی چیز ہو چھوٹی موٹی. جب آپ لے کر آئیں گے بس وہ اسی چیز کے ضمن میں سمجھ لے گی کہ میرے شوہر کو مجھ سے محبت ہے, تبھی تو وہ یہ لے کر آئے. کئی مرتبہ زندگی گزر جاتی ہے اور بیوی اسی انتظار میں رہتی ہے کہ میرے شوہر کو مجھ سے محبت ہے کہ نہیں, اس کو کوئی پروف نہیں ملتا. اسی طرح دوستو, جب کبھی وہ کھانا پکائے اس کے کھانے کی تعریف بھی کریں. مہمان آئے, 2-4 قسم کی ڈش اس نے تیار کی, مہمانوں نے کھانا کھایا. جب آپ برتن لے کر اندر جائیں کچن میں, کہیں پیاری اللہ تمہیں جزائے خیر دے, مہمان انگلی چاٹتے رہ گئے, بہت خوش ہوئے, پیٹ بھر کے سب نے کھایا, تم نے میری عزت رکھی, اللہ آپ کو جزائے خیر دے, لاؤ ذرا اپنا ہاتھ لاؤ. تو وہ کہے گی کیوں؟ ارے ہاتھ تو لاؤ, میں اس کو بوسہ دینا چاہتا ہوں, جن ہاتھوں سے اتنے سارے کھانے پکے ہیں میں اس کو بوسہ دینا چاہتا ہوں. اب آپ نے یہ چھوٹی سی ہلکی سی ادا اپنائی, وہ بیچاری جو تھک کے چور ہو چکی تھی اس کو ساری تھکن دور ہو گئی, اس کو فریشنس نصیب ہو گئی آپ کی زبان سے نکلے ہوئے محبت بھرے 2 جملے کی وجہ سے. دوستو, ہم کیسے مرد ہیں جب اپنی بیوی کو خوشی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ سے اس کو خوشی نہیں دے سکتے تو جیب میں سے نوٹ کیا نکال کے دے سکتے ہیں؟ تو دوستو, ہم بخیل نہ بنیں, اس بارے میں ہم سخی بنیں, اپنے گھر کے اندر محبتوں کو نشاور کریں. کئی مرتبہ ماں باپ ایک غلطی یہ کرتے ہیں کہ اپنے جوان بیٹے کو بیٹھک میں, ڈرائنگ روم میں دیر تک بٹھا کے رکھتے ہیں, دنیا بھر کے کہانیاں سناتے ہیں اور سنتے ہیں, کاروبار کی بات کرتے ہیں, حالانکہ اس کی بیوی تھکی ہاری اپنے کمرے میں اس کا انتظار کر رہی. ماں باپ کو چاہیے کہ بچے کو زیادہ دیر عشاء کے بعد اپنے پاس نہ بٹھائیں, اس کو فارغ کر دیں, جاؤ بیٹا اپنے بچوں کے ساتھ جاؤ, اپنی فیملی کے ساتھ رہو. اس لیے کہ دن بھر تو وہ کام کاج میں رہتی ہے, شوہر بھی کام کاج میں رہتا ہے, رات کو کچھ وقت ملتا ہے سونے سے پہلے آپس میں محبت کی کچھ بات کرنے کا, محبت کے اظہار کرنے کا. وہی وقت اگر ماں باپ کھا جائیں گے تو یہ حق تلفی ہے. وقت پر اپنے کمرے میں بھیجیں ان کو, وقت پر سوئیں, وقت پر اٹھیں. اسی طرح دوستو, نوجوان دلہے دلہن کو چاہیے کہ ابتدائی دن جو ہیں وہ بہت کیئرفل گزاریں, بلکہ شوہر پہلی ہی رات میں بیوی کے ساتھ کچھ عہد معاہدے کر لیں کہ دیکھو پیاری, تہجد بھی انشاءاللہ پڑھیں گے اور فجر کی نماز بھی پڑھیں گے, تم میرا تعاون کرنا, میں تمہارا تعاون کروں گا. میں دین میں بہت ناقص اور کمزور واقع ہوا ہوں, تم میری بیوی ہو, لہذا مجھے دین پر ابھارو, دین کے کاموں پہ مجھے ابھارو, اور جہاں کچھ کمی کوتاہی ہوگی میں آپ کو سمجھاؤں گا. پہلے دن یہ بات طے کر لیں, اس لیے کہ پہلے دن طے کی ہوئی بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو زندگی بھر اس کا اثر رہتا ہے. 2 نوجوان تھے, دونوں کا نکاح 2 سگی بہنوں سے ہوا, بڑے کا بڑی کے ساتھ اور چھوٹے کا چھوٹی کے ساتھ. اب چھوٹے بھائی کے ساتھ جس بہن کا نکاح ہوا وہ بڑی وفادار تھی, اور بڑے کے ساتھ جس کا نکاح ہوا وہ بہت زیادہ شرارتی تھی, یعنی بات نہیں مانتی تھی. تو بڑے بھائی نے اپنے چھوٹے بھائی سے کہا کہ جس پیٹ میں میرے والی نے پیر پھیلائے ہیں اسی پیٹ میں تیرے والی نے پیر پھیلائے ہیں, ایک ہی ماں کی اولاد ہے, لیکن میری اتنی بدماش کیوں اور تیری اتنی نیک کیوں؟ تو بھائی نے کہا یہ تو اس کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے. کہا کیا کرنا پڑتا ہے؟ مجھے بھی پتا, میں بھائی ہوں تیرا. کہا کہ میں نے پہلی رات میں بلی ماری تھی. کہا وہ کیسے؟ کہ جب میں اپنے کمرے میں گیا تو میں نے ایک بلی پہلے سے وہاں چھپا کے رکھی تھی چارپائی کے نیچے. میں نے 2 رکعت پڑھی, بیوی کے سر پیشانی کے بال پکڑ کے دعا پڑھی, اور پھر اپنی بیوی کو کہا نیک بخت یہ تلوار ذرا کھونٹی سے اتارو. اس نے کانپتے ہوئے تلوار اتاری کہ پہلی رات میں تلوار کا کیا کام. خیر تلوار اتار دی. اس کے بعد اس نے بلی کھینچی چارپائی کے نیچے سے اور 2 ٹکڑے کر دیے. تو بیوی تھر تھر کانپ گئی کہ یہ تو بڑا ظالم آدمی ہے, بلی جیسے معصوم کو اس نے مار دیا, 2 ٹکڑے کر دیا. وہ دن اور آج کا دن وہ بالکل زاویے میں رہتی. تو بڑے بھائی نے یہ بات سن کر کہا ارے اللہ کے بندے, تو میرا بھائی ہے, تو نے اتنی بڑی راز کی بات چھپا کے رکھی, مجھے کہتا یہ بلی تو میں بھی مار سکتا تھا. ٹھیک ہے میں آج ہی کرتا ہوں. خیر وہ بلی پکڑ کے لایا اور چارپائی کے نیچے چھپا دی, اور پھر 2 رکعت پڑھی اور بیوی سے کہا نیک بخت ذرا یہ تلوار اتارو. اس نے کہا کیوں؟
شیر کی آنکھیں اس نے دکھائی، کہا مجھے بلی مارنا ہے، کہ دماغ خراب ہو گیا ہے، معصوم جانور کو تم میرے جیتے جی مار دو گے؟ چپ ہو کے بیٹھ گیا۔ صبح کو بھائی سے کہا کہ اس نے تو بلی نہیں مارنے دی، کہ یہ تو پہلے دن مارنی پڑتی ہے، یہ تو پہلے دن مارنی پڑتی ہے، اب اتنے مہینے گزر گئے، سال گزر گئے، اب تھوڑے وہ تمہارے قابو میں آئے گی۔ پیارے نوجوانوں، کچھ باتیں پہلے ہی دن طے کرنی ہوتی ہیں زندگی میں، پھر اس کی برکات۔ اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بھی بلی مارنا اور پہلے دن طے کرنا، میں تو آپ کو نیکی کی طرف، تقوی کی طرف لے جا رہا ہوں۔ اب پہلے دن تم نے فجر کی نماز چھوڑی اور ظہر تک سوتے رہے، رات بھر جاگتے رہے، تو بیوی پہچان لے گی کہ یہ کتنے پانی میں ہے، ان کا تقوی کتنا ہے اور پاکیزگی کتنی ہے، وہ تو پہچان لے گی۔ پہلے دن اپنے اوپر مجاہدے کا نیزہ اپنے نفس پہ رکھیں اور پہلے دن سے یہ طے کریں کہ نیک بخت تم مجھے اٹھانا، میں تمہیں اٹھاؤں گا۔ جلدی سے نہا دھو کر، پاک صاف ہو کر اللہ کے دربار میں دو ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوں گے، اللہ کی رحمت ہم پہ برسے گی۔ نیز اپنے ماں باپ کا درجہ، بھائی بہنوں کا درجہ، محبت، ان کا مزاج، سب کچھ اپنی بیوی کو سمجھا دیں کہ دیکھو میری بڑے بھائی کی جو اہلیہ ہیں وہ ذرا سنجیدہ رہنا پسند کرتی ہیں، ان سے کبھی مذاق مت کرنا، ان کو بہت برا لگتا ہے۔ البتہ میری چھوٹی بہن ہے، وہ بہت ہنسی مذاق کی ہے، ان کے ساتھ چاہے جس طرح سے بات کر سکتے ہو، ان کو ہنسی مذاق اور پسند ہوتی ہے۔ مثلا سب کا مزاج بتا دے اور محبتوں کے ساتھ پیش آئے، گھر کو جنت کا نمونہ بنائیں۔ تو یہ باتیں یاد رہیں گی دوستوں؟ اللہ رب العزت ہمیں سنتوں کی اتباع کرنے اور بعمل زندگی گزارنے کے ساتھ، تلاوت کے اہتمام کے ساتھ، ذکر و اذکار کے اہتمام کے ساتھ، درود شریف کے اہتمام کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کے ساتھ، بزرگان دین کے اقوال پر عمل کرتے ہوئے، ان کے ملفوظات کو سنتے ہوئے، سناتے ہوئے اور عمل کرتے ہوئے جو زندگی گزارتا ہے، ان کی زندگی کا لطف ہی کچھ اور ہے۔ دوست، سائنس کی ایجادات نے ہمارے لیے حق کو سمجھنا اور دین کو سمجھنا بہت آسان کر دیا ہے۔ دوست، کچھ گھڑیاں، کچھ لمحات، کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں جس میں اللہ کی رحمت چھم چھم برستی ہے۔ اس میں سے ایک تہجد کا وقت ہے۔ تہجد کے وقت میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں چھم چھم برستی ہیں۔ اس وقت تو ہاتھوں کا پیالہ بنا کر اللہ کے دربار میں جب کوئی بندہ اللہ سے سوال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سکون عطا فرماتے ہیں، اللہ اس کے دل کے اندھیروں کو دور کرتے ہیں۔ دیکھو، یہ سیل فون کا زمانہ ہے۔ اگر ہمارا فون آف موڈ میں ہماری جیب میں پڑا ہو اور ہمارا کوئی ملنے والا دوست ہم سے رابطہ کرنا چاہے تو برقی لہریں، جس کو فریکوینسی کہتے ہیں، فریکوینسی، برقی لہریں آتی ہیں اور ہمارے فون سے ٹکراتی ہیں اور واپس جاتی ہیں، اور اس کے کان میں ایک اناؤنسمنٹ سنائی دیتا ہے، جس فون پر آپ رابطہ کرنا چاہ رہے ہیں اس کا سوئچ آف ہے۔ ایسا ہی میسج آتا نا، مفہوم اس کا یہی ہے، زبان چاہے کوئی بھی ہو، اس کا سوئچ آف۔ ٹھیک بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رحمتیں جب بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کو بھیجتے ہیں بندوں کے دلوں کی طرف، اور وہ ہمارے دلوں سے ٹکراتی ہیں، اور اگر ہم اس وقت سوئے ہوئے ہوں، غافل ہوں، تو اللہ کو گویا یہ پیغام دیتی ہیں، پیارے اللہ، جن دلوں کی طرف آپ نے ہمیں بھیجا تھا ان پہ تو غفلت کے لوک لگے ہوئے ہیں، اندر جانے کا کوئی راستہ ہی نہیں ملا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، تو 10 رحمتیں اللہ کی اس پر نازل ہوتی ہیں۔ ادھر درود شریف شروع اور ادھر سے رحمتوں کی بارش شروع۔ جیسے ہم ریڈیو کے اندر اس کی سوئی گھماتے ہیں، مثلا 1413 کلو ہارٹز پر BBC لندن اردو سروس آیا کرتی تھی، 1413 کلو ہارٹز پر۔ اب جب سوئی اس کے اوپر اس میٹر بینڈ پہ آپ نے سیٹ کی تو فوراً BBC آنی شروع ہو گئی۔ تھوڑی سی سوئی اور آگے بڑھائی تو وہاں سے آکاش وانی دلی کی سروس آنی شروع ہو گئی۔ تھوڑی سی آگے پیچھے سوئی اور کی تو اس پہ FM کے گانے آنے شروع ہو گئے۔ تو جیسے اس فضا کے اندر فریکوینسی گھومتی رہتی ہیں، اور جب اس کے پاس، آپ کے پاس کوئی ریسیور ہوتا ہے ریڈیو کا شکل میں، تو آپ اس کو ریسیو کرنا چاہتے ہیں تو پھر وہ فریکوینسی وہ قبول کرتا ہے اور سنائی دیتا ہے۔ اسی طرح اس پوری فضا کے اندر رحمت کی اور برکتوں کی فریکوینسی گھومتی پھرتی ہیں۔ جب ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے دل کو جوڑتے ہیں
اور اس موقع کا وظیفہ پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی رحمت کی فریکوینسی اس کے ساتھ کنیکٹ کر دیتے ہیں۔ چنانچہ جب ہم درود شریف پڑھیں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی فریکوینسی بندے کے قلب کے ساتھ میچ کر جائے گی اور اس کے دل اور دماغ کے اندر اللہ کی رحمتیں آنی شروع ہوں۔ تو سائنس کی ایجادات نے ہمارے لیے حق کو سمجھنا، دین کو سمجھنا انتہائی آسان کر دیا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے دوستو کہ ہم دین پر عمل نہیں کر رہے۔ اس لیے دوستو باعمل زندگی گزاریں، تقوی والی زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دوسرا نکاح بھی آگے 2 ہیں 3 2 ہی ہیں، اچھا یعنی ایک پہلے ہو گیا ایک باقی ہے، بس آپ خود پڑھ دیجیے یہ پرچہ مجھے